أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. یہ 5 آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی. آیت نمبر 105 ہے، 106، 107، 108 اور 109. لیکن اس سے پہلے کیا بات ذکر ہوئی کہ یہود نے سازش کی مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی. پورا واقعہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اس ضمن میں اللہ نے 2 آیات میں یہود کو تنبیہ کی کہ تمہیں اس سے ملا کیا، اور پھر اہل ایمان کو 4 آیات میں اللہ نے تنبیہ کی کہ تمہیں اللہ نے قرآن کی نعمت دی ہے، پھر اللہ کے پیغمبر تمہارے اندر موجود ہے، تمہیں اللہ نے کفر کے اندھیروں سے نکالا ہے، شرک سے نکالا ہے. اتنے بڑے انعامات تو تم بھول گئے اور تم پھر چکروں میں پڑ گئے. بڑی نعمت آدمی کے پاس ہو اور آدمی وہ نعمت بھول جائے اور گند میں لگ جائے، اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے. کسی کا بچہ ہو، ساری نعمتیں موجود ہو اور وہ نشوں میں لگ جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ جو نعمتیں ہیں روحانی، یہ ساری نعمتوں کو چھوڑ کے انسان بے دینی میں لگ جائے. قرآن موجود ہے، بے دین بن رہا ہے، دین کا مقابلہ کر رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے. یہ چیزیں قرآن سے دوری ہے. پھر اگلی آیت میں اللہ نے ان لوگوں کو تنبیہ کی جو عام لوگ تھے، جو مطلب نہ ان میں سے تھے اوس اور خزرج سے نہ یہود سے. ان کو سمجھ نہیں آئے کہ ہم کیا کریں. جب آپس میں لڑے اوس اور خزرج کے لوگ، یہود نے تو سازش کر دی، لڑا دیا. یہ جو تیسرا طبقہ تھا، کچھ مہاجرین لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو سمجھ ہی نہیں آئے کہ ہم کیا کریں. تو ان کو اللہ نے سخت تنبیہ کی کہ 2 انسان یا 2 گروہ، پھر خصوصاً اہل ایمان آپس میں لڑ رہے اور آپ تماشا دیکھ رہے ہیں. اس پہ تنبیہ کی، کردار ادا کرنا چاہیے، مصالحت کرنی چاہیے. اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اسی مناسبت سے فرما رہے کہ دیکھو تفریقہ مت ڈالو. تفریقہ کے کیا معنی؟ پھوٹ ڈالنا، جدائی ڈالنا. تفریقہ ہمیشہ اصول میں ہوتا ہے، فروع میں نہیں ہوتا، اصول میں. اور انبیاء جب بھی آتے ہیں، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جتنے میں قوم مخالف ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، والد گھر قوم مخالف ہو گئی، ان کو گمراہ کہنے لگے. یہی ہمارا معاشرہ ہے. اگر ہمارے معاشرے میں بھی جس انگریزی ماحول میں ہماری تربیت ہو رہی ہے اور جس بے دین اگر اٹھ کے کوئی اصول کی بات کرتے ہیں، وہ بڑا عجیب لگتا ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں آتا. میں آپ کو کہتا ہوں، جس گھر پہ داڑھی رکھنے کا ماحول میں وہ داڑھی رکھ کے آپ دیکھیں، وہ بار بار وہ جب دفتر جائے گا لوگ بڑا عجیب وہ کریں گے. وہ کالج یونیورسٹی جائے گا، لڑکے بڑے عجیب نظر سے دیکھیں گے. گھر والے کہیں گے یہ کیا ہے. میرے بچے نے داڑھی رکھی، گھر والے اس کے گلے پڑ گئے. وہ تو کہتے ہیں استاد جی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، میں کیا کروں اس کو. میں نے کہا تمہارا امتحان ہے بھائی، تمہاری آخرت کا مسئلہ ہے، تم جانو، تمہارا کام جانے. اور بالآخر لگ کے داڑھی اس سے انہوں نے صاف کرا دی. اب اس کا والد میری بہت عزت کرتا تھا. اب جب مجھے آتے میں صرف ہاتھ ملاتا ہوں، بہت زیادہ اس کے ساتھ فری نہیں ہوتا ہوں. جس کے دل میں دین کی عزت نہیں ہے تو میں اس کی کیا بیچارے کی عزت کروں. جب دین کی عزت اس کے دل میں آئے گی تو آپ بھی اس کو عزت دیں گے. سوچ کا فرق ہے.
ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے، ہم اس پہ مضبوط قائم ہیں۔ اگر دنیا کو وہ چیزیں اچھی لگتی ہے رکھے اپنے پاس، ایک دن آپ بھی گزر جاؤ گے، ہم بھی گزر جائیں گے، ٹائم پورا ہو جائے گا، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ تفریقہ کس چیز میں ہوتا ہے؟ پھوٹ۔ جب بھی انبیاء ہے پوری قوم مخالف ہو گئی، شاعر ہے، قذاب ہے، جادوگر ہے، مجنون ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دیا۔ اب نبی پاگل تھے کیا؟ وہ پاگل تھے۔ نبی نے تو اصول کی بات کی، بھائی شرک مت کرو، ایک اللہ کی طرف آجو، جس اللہ نے بنا اسے ایک اللہ کی بندگی عبادت کرو، ان خرافات کو چھوڑو، ان ساری خرابیوں کو چھوڑو۔ کل رات کو میں سو رہا ہوں، ہمارے یہاں محلے سے فون آ گیا، وہ 3 ساتھیوں کے، وکیل صاحب ساتھی تھے، کہتے کوئی یہاں کسی نے ہاسٹل بنایا ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی پروگرام رکھے، لڑکے جمع ہیں، بڑا گند۔ میں نے کہا یار گلی والے اس کو جا کے محبت سے بول رہے ہیں، بھائی محلہ ہے، رہائشی علاقہ ہے۔ آ گئے میرے پاس گاڑی میں گئے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پتہ نہیں ہم کیسے لوگ بنگلوں میں بیٹھ کے اتنی توفیق نہیں ملتی جا کے محبت سے اپنے پڑوسی کو بولے۔ اب گلی میں کسی نے بغل پیچھے کرائے پہ دیے، میں گاڑی سے اترا، اب یہ بیچارے بیٹھے ہیں، سمجھ اگر گھنٹی بجا دی۔ ایک نوجوان نکلا، سلام کیا، کیا نام ہے؟ پتہ نہیں، وہ عیسائی نام بتایا اس نے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے، ہاسٹل ہے کیا چیز ہے، کوئی گیسٹ ہاؤس ہے کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ تو نہیں کرائے کا گھر ہے۔ میں کون رہتے ہیں؟ کن سے کرائے پہ لیا ہے؟ میں نے کہا یار کوئی پروگرام چل رہا ہے آپ کے یہاں، محلے والوں کی شکایت آئی ہے، کوئی پروگرام ہے آپ کا، کیا ہے یہ تکلیف ہو رہی ہے محلے میں؟ کہتے ہیں نہیں بس کچھ نہیں کریں۔ میں نے کہا تو وہ پٹاخے نہیں پھوڑو یہاں پر، شور شرابہ نہیں کرو، ڈیگ نہ لگو، آپ اندر بیٹھ کو جو بھی کرنا ہے اندر بند کمروں میں کر لو، اپنا اندر بیٹھ کے اپنا پروگرام کر کے نکل جاؤ۔ اتنی ہمت ہوتی نہیں، وہ باتیں کروڑوں کی کرتے ہیں، بڑے دیندار بنتے ہیں، بس شادی میں جاتے ہیں رات کو دیر دیر تک بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے شادی میں تقریباً 1 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ اصول کی بات زبان سے نکلتی نہیں ہے۔ یہ محلہ ماحول کیسے چلے گا؟ معاشرہ ہمارا، بچوں کے ہاتھ ہم کھلونے بنے ہوئے، بچے ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں، اپنے ناجائز مطالبات ہم سے منواتے ہیں، تو کیسے معاشرہ کیسے سدھرے گا بھائی؟ زندگی کیسے بہتر بنے گی؟ بچوں کے سامنے بے بس، بیوی کے سامنے بالکل دم خم نکل جاتا ہے۔ تو یہ ایسے نہیں ہوتا نا، یہ غلط ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر کیا قرآن کے تفریقہ مت ڈالو۔ تفریقہ کس کو کہتے ہیں؟ اور الٹا کیا کرتے ہیں؟ جو دین پر چلتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ سخت ہے، وہ تو اصول پر قائم ہے یار۔ اگر ایک آدمی اصول کی بات کرتا ہے، اب دیکھیں نا کالج یونیورسٹی میں اسکول میں اگر ایک بچہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے وہ لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے، اور جو لڑکیوں میں گھسا رہتا ہے چاروں طرف سے لڑکیوں کا، وہ بڑا اچھا رہتا ہے۔ ہمارے بھائی رات بھر بچے پھر رہے، پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں۔ ایک دن یہاں پر رات کو 11:30 بجے میں اتنا بچے جمع ہیں، شور ہنگامہ ہے۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہتے جی آس پاس کے لڑکے ہیں۔ کر کیا رہے ہو؟ کہتے سالگرہ ہے، اور اس کے اوپر اتنا آٹا ڈالا ہوا ہے کہ پورا جسم اس آٹے سے بھرا ہوا ہے، آٹا مار رہے ہو۔ اے خدا کے بندو، تم کو کسی نے پڑھے لکھ کے بچے ہو، تم کو کسی نے کہا رزق کو کس طرح ضائع کر رہے ہو، تمہیں کسی نے اصول انسانیت نہیں سمجھا؟ کیا پڑھتے اسکولوں میں؟ میں نے کہا یہ سوسائٹی ہے، یہاں سے نکلو کہیں اور جاؤ، یہ ہوٹل پہ بیٹھ کے کیک کھا لو، تمہیں سالگرہ بنانا ہے، انگریزوں کی نقل اتار نہیں کسی، ہوٹل پہ بیٹھ کے کیک کھا لو، کھانا کھا لو، چلے جاؤ، ختم۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ تم روڈوں پہ کھڑے ہو گئے۔ یہ تربیت ہماری کس ماحول میں ہو رہی ہے؟ تفریقہ، یہ میں صرف تفریقہ سمجھا رہا ہوں، اصل میں ترجمہ تو ہم کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی لفظ کو نہیں کہ تفریقہ کا مطلب کیا ہے۔ تفریقہ کون ڈالتا ہے؟ جو اصول سے ہٹتا ہے وہ تفریقہ ڈالتا ہے۔ جو اصول کی بات کرتا ہے، حق بات کرتا ہے، ٹھیک ہے ایک غلطی ہو سکتی ہے، اصول کی بات کرنے میں اچھا لب و لہجہ اختیار کیا کرنا، اچھا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، بہتر انداز میں سمجھاؤ، محبت کے ساتھ سمجھاؤ،
حکمت کے ساتھ سمجھاؤ، ہمت کے ساتھ سمجھاؤ، زبان کو ٹھیک استعمال کریں آپ، تحمل صبر کے ساتھ، وہ الگ چیز ہے۔ کبھی کبھی سمجھانے میں ہم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے کرنے والوں سے، لیکن جب ٹوٹل ماحول آپ کا مخالف ہوتا ہے انسان مجبور ہو جاتا ہے، پھر انسان مجبور ہوتا ہے، یا تو پھر آپ ان کا ساتھ دیں۔ تو یہ وہ چیزیں، تفرقہ مت ڈالو کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا۔ کب کیا؟ من بعد ما جاءتهم البینات، واضح دلائل آ جانے کے بعد، حق آیا، اللہ کے نبی آئے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، بجائے نبی کی بات ماننے کو پورا ماحول مخالف ہوگا نبی کے، نبی کو غلط کہنے لگے۔ اسی طریقے سے آپ دنیا میں دیکھیں، آپ اصول کی بات، ہمارے پاکستان میں تو لاوا بگڑ گیا، آپ سیاست کے میدان میں چلے جائیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، یہ ہمارے سیاسی اسمبلیوں میں تقریر کرتے ہیں، ان کو خدا کا خوف بھی نہیں ہے، حیا بھی نہیں ہے، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، کبھی ان کو اپنا محلہ ماحول نظر آیا ہے، اتنی باتیں کرتے، وہ کہتے یہ پارٹی غلط ہے، وہ کہتے یہ پارٹی غلط ہے، وہ کہتے یہ پارٹی غلط ہے، سارے چورے ایک ہی چیز، اور بولتے اس سے بولتے ہیں، آپ کہیں گے کہ یہ بس ہر آدمی سچا ہے، ہم غلط ہیں، حقائق ان کے پاس، اور تمہاری حقیقت ادھر محلوں میں نظر آنی چاہیے۔ جس محلے سے تم گئے ہو نا، یہاں کا نمائندہ بن کے، وہ روڈ تمہارے تباہ ہے، بجلی کے کھمبوں کو دیکھو، پانی لوگوں کے پاس نہیں ہے، ضروریات زندگی نہیں ہے، ٹریفک کا نظام دیکھو، ماحول دیکھو، وہ نہ، یہ اگر تم اچھے ہوتے نا، یہ محلہ اچھا نظر آتا، تمہارے ماحول اچھے نظر آتے، تو بولنا نہیں ہے۔ تفریقہ مت ڈالو۔ تفریقہ کون ڈالتے ہے؟ جو اصول سے ہٹ کے چلتا ہے، جس کو اصول کی سمجھ ہی نہ ہو، آپ اس کو کیا بولو گے؟ تفریقہ کس کو بولتے ہیں؟ اس پہ مزید گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔